صفحہ نمبر 60 ہے، آیت نمبر 23 مکمل ہوئی تھی، 24 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 60 آیت نمبر 23 مکمل ہوئی تھی، 24 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا تھا۔ آج جو سبق ہم پڑھے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کے ایک گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کافروں کے مختلف گروہ تھے، ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو قیامت کا قائل تھا۔ یہ لوگ قیامت کے قائل تھے، مانتے تھے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جو قیامت کا قائل ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت ہم نے پہلے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ما ہی، نہیں ہے یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی دنیا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو قیامت کے قائل نہیں تھے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہماری زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ نموت، ہم مریں گے، ونحیا، اور ہم جیئیں گے۔ ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بڑے ہی زوردار الفاظ میں وہ یہ کہتے تھے کہ وما نحن بمبعوثین، کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور تعجب کرتے ہوئے یہ کہتے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ایک زندگی ہے، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات پر تعجب کیا کرتے اور کہتے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گی تو اس وقت ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا دور کی بات ہے، یہ بات بڑی بعید ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔
اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کے اندر کیا آتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا، یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی صرف ہماری یہی زندگی ہے جس کو ہم جی رہے ہیں، جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما یہلکونا، اور ساتھ ساتھ یہ کیا کہتے کہ نہیں ہلاک کرتا ہم کو الا الدہر، مگر زمانہ۔ کیا مطلب؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ الا الدہر، کہ ایسے لوگ جو کہ دہری قسم کے لوگ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، اور ان کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے کہ یہ زمانہ خود بخود چلتا جا رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ اور بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو الا الدہر، دہر سے مراد موت کو لیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی موت کے قائل تھے۔ یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی نا، نموت و نحیا، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم مریں گے اور ہم جیئیں گے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دہر سے مراد یہاں پر کیا ہے، موت ہے، نہیں ہم کو ہلاک کرتا مگر زمانہ، یعنی موت جو ہے وہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دہر اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں۔ دہر کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور وہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ کا فرمان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ تو کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر انی انا الدہر، کہ تم زمانے کو برا بلا نہ کہو، تم زمانے کو گالی نہ دو، انی انا الدہر، بے شک میں زمانہ ہوں، میں دہر ہوں۔ فرمایا اگر تم زمانے کو گالی دو گے تو وہ گالی میری طرف لوٹے گی، اس لیے تم زمانے کو برا بلا نہ کہو۔ اب زمانے کو برا بلا نہ کہا جائے، لیکن اگر لوگ ہی ایسے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ برائی کی نسبت کی جاتی ہے زمانے میں، تو ایسا کہنا جو ہے وہ برا نہیں ہے، یہ بات غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار جن لوگوں نے کیا، ان کی رسالت کو جن لوگوں نے نہیں مانا، جن لوگوں نے گستاخیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہوا مسلط فرما دی، تباہ و برباد کر دیا۔ اب جن دنوں میں ان پر عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں ان پر عذاب آیا۔ اب ذاتی طور پر دنوں کو منحوس نہیں کہا جا سکتا، اگر ذاتی طور پر دن منحوس ہوتے تو پھر اس عذاب سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی بھی نہ بچ سکتے۔ یہ نحوست کس بات کی تھی؟ ان لوگوں کے شرک اور ان کے کفر کی وجہ سے تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے تھی۔ اس لیے زمانے کی طرف یہ برائی کی نسبت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی یہ بات کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ زمانے جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور زمانہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار سے ہی زمانے چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں وما یہلکونا، نہیں ہم کو ہلاک کرتا الا الدہر، مگر زمانہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما لہم، اور نہیں ہے ان کو
बिज़ालिका इस बारे में मिन इल्मिन कुछ इल्म, उनको इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि जब ज़माना अल्लाह ने बनाया है तो ज़माना चलता भी उसी के हुक्म से है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी ज़माने को, किसी दिन को, किसी महीने को या किसी साल को मनहूस नहीं बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो बुरा भला कहने वाले लोग हैं वो कौन से लोग हैं, वो क्या करते हैं। इनहुम नहीं है वो इल्ला मगर यज़ुन्नून गुमान करते, यानी वो गुमान की बातें करते हैं, वो अटकल की बातें करते हैं, उनको इस बारे में कोई इल्म नहीं है। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इज़ा तुतला, और जब पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात, बय्यिनातिन साफ साफ वाज़ेह आयात पढ़ी जाती हैं। कैसी आयात? वो आयात जिनमें क़यामत का ज़िक्र होता है। ऐसी आयात जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो क्या है, मा काना हुज्जतहुम, नहीं होती उनकी हुज्जत, उनके पास कोई दलील नहीं होती, इल्ला मगर अन ये के कालू वो कहते हैं ऊतू ले आओ हमारे पास भी आबाइना हमारे बाप दादाओं को, इन कुंतुम अगर तुम हो सादिकीन सच्चे। क्या मतलब, उनके पास दलील तो कोई नहीं होती, कोई हुज्जत नहीं होती है, लेकिन वो एक ही बात कहते। क्या बात कहते? कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम ये कहते हो क़यामत आकर रहेगी तो तुम ऐसा करो, हमारे आबाओ अजदाद जो मर चुके हैं तुम उनको ज़िंदा करके दिखा दो। अगर तुम उनको ज़िंदा करके दिखा दोगे तो हमें मौत का यकीन हो जाएगा। और क्या कहते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते कि चलो हमारे साथ आओ, ये हमारे बाप की कब्र है, ये हमारे दादा की कब्र है, इन कब्रों से हमारे बाप को और हमारे दादाओं को ज़िंदा करके हमारे सामने खड़ा कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम क़यामत को कैसे मान लें। तो इस बात का अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में जवाब दिया है। क्या मेरे महबूब आप उनको इस तरह जवाब दें। कैसे? फरमाया कुल, आप कह दें, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? कि मारना और ज़िंदा करना हमारे इख्तियार में नहीं है। किसी को मारना और किसी को ज़िंदा करना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब आप कह दें अल्लाहु युहयीकुम, अल्लाह तुमको ज़िंदा करता है, सुम्मा फिर युमीतुकुम वो तुमको मारेगा। अल्लाह ही तुमको ज़िंदा करता है फिर वही तुमको मारेगा। ये मौतो हयात ये हमारे बस की बात नहीं है। तुम ये हमें कह रहे हो कि हमारे बाप दादाओं को ज़िंदा करके हमारे सामने ला खड़ा करो, ये हम कैसे कर सकते हैं। ये इख्तियार तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखा है, वो जिसको चाहे ज़िंदा करता है और जिसको चाहे मारता है। तो ये मौतो हयात अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है, अल्लाह के इख्तियार में है। तुम्हारा ये मुतालबा करना कि हम किसी को मार दें और किसी को ज़िंदा कर दें ये बेजा है, हम तुम्हारी इस बात को पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ही तुमको ज़िंदा करता है फिर वही तुम्हें मारेगा। सुम्मा यजमाउकुम, फिर वो जमा करेगा तुमको इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन की तरफ। वो परवरदिगार जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हें मारेगा। फिर एक दिन आएगा कि वो तुम्हें क़यामत वाले दिन अपनी बारगाह में खड़ा करेगा, मैदान महशर में तुम सबको जमा करेगा। फरमाया वो जमा करेगा तुमको इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन की तरफ। ला रैब फी, और वो क़यामत का दिन ऐसा दिन है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ला रैबा
نہیں ہے کوئی شک فیہ اس دن میں، تم مانو یا نہ مانو، قیامت کو مانو یا نہ مانو، تم قیامت کو تسلیم کرو یا تسلیم نہ کرو، وہ آ کر ہی رہے گی۔ ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو شکوک میں مبتلا کرتے ہیں۔ فرمایا جب تم اللہ کو مانتے ہو، اس کے وجود کو مانتے ہو، اللہ کی قدرت کو مانتے ہو، کافی لوگ مشرک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے وجود کو اور اللہ کی قدرت کو مانتے تھے اور مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، جب ان سے یہ پوچھا جاتا تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تو کافروں کا جواب ہی کیا ہوتا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یدبر الامر، جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کے نظام کو کون چلانے والا ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ فسیقولون اللہ، اللہ تبارک و تعالی۔ جب تم اللہ کی قدرت کے قائل ہو، اس کو مانتے ہو، جب تم اس کے وجود کو مانتے ہو، تو پھر قیامت کے انکار کا کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، اس بات کا تم کیا مطلب لیتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ پروردگار یحییکم، جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ قل یحیی الذی انشاها اول مرہ، کہ وہ پروردگار جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ پروردگار تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، اور ایک ایک بات کا حساب کتاب وہ تم سے لے گا، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو ماننے والا، اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔